کے بعد اس پروگرام کا کلیدی خطاب مولانا توفیق اسلم صاحب رکن شورا جماعت اسلامی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلیدی خطاب پیش کریں۔ اللہ بڑے گروہ پہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آخرکار انہوں نے سامنے والوں کو شکست دے دی۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ ہوا یہ کہ داؤد ایک نوجوان تھے، 20-21 سال کے نوجوان، انہوں نے جو ہے نا وہ جالوت بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا، تو انہوں نے جان پہ کھیل کر اس کو مارا۔ قتل داؤد جالوت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملک بھی دیا اور جو ہے نا بہت ساری حکمتیں دی۔ ہوا یہ کہ ان کی یہ بہادری دیکھ کر طالوت نے، ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کیا اور داؤد علیہ السلام کو پوری حکومت ملی۔ مگر اللہ کی طرف سے تھی یہ حکومت، تو اللہ نے یہ کیا تھا کہ ان کو زبور جیسی کتاب دی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو سارے پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، اتنی اچھی، راتوں میں نماز پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، تہجد، اور تلاوت ایسی کرتے تھے کہ پرندے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ، پہاڑ اور پرندے سب جو ہے تسبیح کرتے تھے۔ قرآن مجید بتاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو جو ہے نا لوہے کی جو صنعت سکھائی، اور بتایا کہ ایسی زرہیں بنائیے آپ جس کے اندر کڑی، قرآن کیا کہتے ہیں کہ قرآن کی کڑیاں بنائیے لوہے کی اور اس کے اندر گیپ رکھیے آپ پوری طریقے سے۔ جب انہوں نے یہ ڈریس بنایا تو غالب آنے لگے، بہت جیتے، پورا کفر اور شرک جو ہے دب کے رہ گیا، اور آپ کی حکومت بہت مضبوطی کے ساتھ جو ہے چلنے لگی۔ اللہ نے ہواؤں کو بھی آپ کے قبضے میں دے دیا تھا، جدھر اشارہ کرتے تو ادھر جو ہے نا ناؤ چلنے کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا انہیں عطا فرمایا۔ اب داؤد کو جو ہے نا انجیل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ ہے، اس میں ڈیوڈ کہتے ہیں، ڈیوڈ داؤد ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو سولومن کہتے ہیں، سولومن گرینڈی وغیرہ نام رکھا ہے۔ سولومن یعنی سلیمان علیہ السلام۔ تاریخی باتیں ہیں، ان کی حکومت تو اتنی تھی کہ ان کو پرندوں کی سمجھ آتی تھی۔ سورہ نمل میں آتا ہے کہ چینٹیاں تھیں، چینٹیوں نے پہچان لیا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے دلوں میں گھس جاؤ۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کو یہ سمجھ میں آیا تو پہلے مسکرا دیا اور پھر ہنس دیا اور کہا کہ اللہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں تیرا شکر ادا کروں، ایسے عمل کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے صالحین میں جو شمار کر دے۔ تو غیر معمولی۔ اب یہ سال 3 سال پہلے خاتون سائنٹسٹ نے بتائی ہے کہ چینٹی کو بولنے آتا ہے، چینٹیاں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں، آپ جا کے دیکھیں گے، ہم بچپن میں بھی دیکھتے تھے، ایسا آتے تھے، ہم بولتے تھے شیک ہینڈ کر رہے کیا، سچی کو شیک ہینڈ کرتے ہیں، ایسا ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے۔ کالی چونٹیوں کو دیکھیے، وہ ان کا زبردست ڈیزائن ہے اندر، اس پہ کئی کتابیں ہیں، غیر معمولی کتابیں ہیں، وہ کتنا اچھا گھر بناتی ہیں، کیسے ہے، تو یہ سب جانتے تھے سلیمان علیہ السلام ان کی بات۔ ایسی حدود کا واقعہ ہے کہ حدود کا جب ہوا تو انہوں نے کہا کہاں گیا حدود، پھر وہ سبا کا پورا قصہ ہے۔ اب سبا میں بھی دیکھیے ہوا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جنات کو بھی ہم نے ان کے قبضے میں لگا دیا۔ وہ ان کے لیے کیا کرتے تھے، نیچے سے جا کے وہ مونگے جیسے کہتے ہیں اور مرجان جس کو کہتے ہیں اور موتیاں، یہ سب نکال نکال کے لا کر دیتے تھے۔ کیا ضرورت تھی نبی کو، سب جمع کرتے تھے، سب قیمتی چیزیں ان کے پاس تھے، ایک سے ایک محل بناتے تھے، شیشے کے محل بنگلور میں ہے نا گلاس ہاؤس وغیرہ، اس سے کئی گنا زیادہ زبردست بناتے تھے، اور ایسی دیگیں بناتے تھے بڑی بڑی، اور لگن ایسے حوض کے جیسے لگن، قرآن کے ذکر ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں کہ وہ ساری چیزیں یہاں سے دیکھیں تو اس میں سے بھی مل جاتا ہے، تو پورے وہ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے لیے ہوائیں بھی کر دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تانبا بھی کر دیا، تو یہ سب آج اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک شام کیا ہو گیا، عصر کے وقت وہ گھوڑے دیکھ رہے تھے، تو گھوڑے جب کہ ایسے آپ کے جیسے ٹینکس ہیں اور یہ جو نئی نئی چیزیں ہمارے پاس خریدی جا رہی ہیں، گھوڑے وہ رکھتے تھے، بہت ٹرین کرتے تھے ان کو، بالکل جاتے تھے سامنے والوں پہ حملہ وار ہوتے تھے، ان کو بہت ٹریننگ دیتے تھے، تو آپ دیکھ رہے تھے تو آپ کا دل نہیں بھرا جانے کے بعد۔ پھر انہوں نے کہا کہ ذرا لوٹا لاؤ، لوٹا لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ یہ گھوڑوں کی محبت، یہ جائیداد اور یہ پراپرٹی کی محبت میں تیرے ذکر کے لیے کرتا ہوں نا، میں تیرا شکر ادا کروں، اس لیے سب میں نے جمع کیا ہوں۔
میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس حکومت ہے، تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کوئی غرور کے لیے نہیں کہا ہوں، تیری محبت کی وجہ سے، تاکہ تیرا دین پھیلے، اس لیے میں نے یہ کیا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ لوٹا لا ان کو، اور پھر وہ مسح کرنے لگے ان کی پنڈلیوں کی اور ان کی گردنوں کی. یہ بات قرآن مجید میں آیتوں میں لکھی گئی. پھر سبا کا پورا واقعہ ہے کہ سبا کے پاس انہوں نے لیٹر بھیجا، خط بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا، اور ان سے کہا تو انہوں نے تحفے لا کر دیے. انہوں نے کہا اس سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا، اگر تم اللہ کی اطاعت و بندگی اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تم کو ذلیل کروں گا اور پوری حکومت کو قبضہ کر لوں گا، میرے کنٹرول میں لا لوں گا. حالانکہ ہزاروں کلومیٹر دور تھا. اب وہ جب دیکھنے کے لیے آ گئی وہاں کی ملکہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے کچھ اچھا رکھیں گے، ایسا تھوڑا سا وہ متاثر بھی ہو. بہت انتظامات کیے. اس کا جو سنہاسن جو تھا، اس کا تخت جو تھا بہت مشہور تھا. تو ہدہد نے بھی آ کے کہا تھا کہ صاحب پورے ملکوں میں مشہور ہے اس کا سنہاسن. تو کہا کہ وہ سنہاسن کون لے کر لا کے دے گا مجھے؟ تو ایک جن تھا، بڑا ہیکل، قرآن کی آیت ہے. اس نے کہا کہ تم اپنے جگہ سے نہیں ہٹیں گے کہ میں لا کر دوں گا. لیکن ایک عالم تھا وہاں پر جس کو بہت علم تھا. اس نے کہا آپ کے پلک جھپکتے ہی بولتے ہی وہ سامنے تھا جیسے کہ ویسے. انہوں نے کہا کہ اب اس کو ملکہ کو بتائیں گے ہم کہ وہ مسلمانوں میں سے ہوتی ہے، پہچانتی ہے، عبرت لیتی ہے کہ نہیں لیتی ہے. تو جیسی وہ آئی تو اس کو بتایا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسی ہے کیا؟ تو مسکرا دی. اس نے کہا میں جانتی نہیں کہ یہ تو میرا ہی ہے، یہ تو بالکل وہی ہے، یہاں مار لگا ہوا تھا، یہ تھا، میں جانتی نہیں، روز بیٹھتی ہوں اس پہ، تو میں پہلے سے یقین رکھتی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب چلو دوسری طرف جاتے ہیں. ایسا بیچ کا راستہ. انہوں نے کہا چلو اب جاتے ہیں. تو اس نے کیا سمجھی معلوم ہے؟ گہرا پانی ہے اور اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام مسکرا کے بولے یہ سب گلاس کا ہے، یہ 3 ڈائمینشنل ہوگا. دکھنے میں پانی کا آج کل جیسا امبانی اڈانی کا پورا ایسا نظر آ رہا ہے کہ مچھلیاں تیر رہی ہیں اور پورا پانی کچھ بھی نہیں رہتا، خالی فرش کی رہتی ہو، مگر دکھنے میں ایسا دکھتا ہے. تو یہ سب تھا، اور بہترین پینٹنگز کی، فوٹوز بہترین بنائے ہوئے تھے. تو یہ سب قرآن کہہ رہا ہے نا، اس میں اختلاف کی کہیں گنجائش ہی نہیں. کسی بھی عالم دین سے پوچھیے. تو اللہ نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ تم گاڑیاں رکھو، ایک نہیں کئی گاڑیاں رکھو. بھائی جہاد میں جب جانے کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ ہمارے سواریوں کا انتظام کر دو. اللہ کے رسول بولے میں نہیں کر سکتا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اس حال میں لوٹے ہیں کہ ان کی آنکھیں نم تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، ہمارے پاس بھی وہیکل ہوتے تاکہ ہم بھی جہاد میں حصہ لے سکتے. آئندہ سے کہا گیا جس کے پاس اونٹ اور گھوڑے ہوں گے ان کو غنیمت کے مال میں سے زیادہ دیا جائے گا. تو ہم نے چھوڑ دیے. ہم نے کیا کر دیے؟ پیسے دوسروں کے پاس چھوڑ دیے. اب ادھر امبانی اڈانی اب خوب کر کے اتنا پیسہ انہوں نے جمع کر لیے. ان کے اب نو کے قلم کے بغیر کسانوں کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا. پہلے ہم کیا سمجھتے تھے؟ حکومت، ہم بھی سمجھتے تھے حکومت ایم ایل اے بنیں گے، منسٹر بنیں گے تو جو ہے نا حکومت چلائیں گے. اب معلوم ہو وہاں جا کے پورا خزانہ خالی ہے، گورنمنٹ کی چیزیں بیچ رہے لوگ اپنا چلانے کے لیے، اور پورا ڈکٹیٹ کرانا ہے وہ لوگ جس کے پاس پیسہ ہے، جو بزنس مین ہے. تو اس کی طرف بہت زیادہ دینا ضروری تھا. اب اس کو کیسے کریں گے؟ جیسے کہ ہمارے اکرام صاحب نے بھی بتایا کہ پنجاب سے لے کے تامل ناڈو تک یہ ہے کہ اگر 10,000 روپے اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے 2,500 پہلے ہی کاٹ لیتا ہے اور اس پر 3,750 روپے ایکسٹرا لگاتا ہے. اس کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو سال بھر کا موقع دیتے ہیں، روزانہ 30-40 روپے کے حساب سے واپس کرتا ہے خوشی خوشی سے. میں ایسی کئی خواتین اور مردوں کو جانتا ہوں جن کو صرف ہم نے 10-20 ہزار روپے قرض دیے، آج وہ اپنے بچوں کے 25-25 ہزار روپے کی فیس بھر رہے ہیں. خوشحالی آپ ہی بدل سکتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ اسلام کی اسپرٹ اور روح ہے. جب یہاں مغل راج کر رہے تھے نا، ابھی ارون کمار صاحب کی کتاب آئی ہے، امیر جماعت صاحب 4 دن تک فائنانس پہ ہمارے پروگرامز ہوئے، اس میں بڑے بڑے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بتایا کہ بھارت جو ہے سونے کی چڑیا تھا، بہت زیادہ پیسے والا تھا مغل کے زمانے میں، جب یہاں مغل راج کر رہے تھے. پورا ڈیٹیل ان کی طرف سے، کوئی مسلمانوں کا لکھا ہوا نہیں. تو اتنا پیسہ تھا یہاں پر بھارت میں کہ چائنا ہم سے 1/3 تھا اور فرانس ہم سے 1/6 تھا، 6واں حصہ تھا ہمارا خیال، اور ہم سب سے زیادہ امیر تھے. پھر انگریز آئے تو انگریز نے کہا کہ یہ سونے کی چڑیا ہے، اور سونے کی چڑیا ہے بلکہ سونا لے کر چلے گئے، تو ہو گئے ہم غریب. اوپر سے پہلے جو بیلنس بنا ہوا تھا انہوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو امیر بنا دیا، 21% آ گیا 1% کے پاس، اور باقی کے لوگوں کے پاس غریب کے غریب رہ گئے.
پھر آزادی ملی ہم کو تو ہم نے آزادی میں خوشی میں کام کیا تو 81 تک جو 1% لوگ تھے 6% تک آ گئے تھے، لیکن آج حال یہ ہے کہ 1% لوگوں کے پاس 40% دولت پھر اکٹھا ہو گئی اور GDP مائنس بھی جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اب جو لوگ حکومت کر رہے ہیں بہت صاحب ان کے پیچھے زبردست آرگنائزیشن ہے، اتنے مضبوط ہیں۔ ہم بالکل ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں کہ صاحب کوئی ایسا فائنانس منسٹر دو، کم سے کم یہ فائنانس تو ذرا ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ جو آ رہا روز نہیں آ پا چلانے ہی نہیں آ رہا، ملک GDP مائنس میں جا رہا ہے۔ تو اس میں سوچنا ہے، یہ ملک سب کا ہے۔ ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھیں، ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ انہوں نے ایسا بجٹ بنایا آپ باتیں کرتے رہیں اور وہ کھیل کھیلتے رہیں۔ آپ مشورہ دیجئے نا، پھر کیسے کرنا ہے آپ بتائیے کیسے بجٹ بنانا چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ آل انڈیا کے بجٹ کے بارے میں کام نہیں کر سکیں گے، آپ اپنے اسٹیٹ کے بجٹ کے بارے میں نہیں کر سکیں گے، لیکن اپنے وارڈ کے بارے میں تو سوچ سکتے ہیں نا۔ اب آپ نے سمجھو مجھے کارپوریٹر بنا دیا، یہاں کا ایک وارڈ کا بنا دیا، تو کیا ساری عقل مجھے آ جاتی ہے؟ کیا نہیں آتی ہے۔ اگر آپ یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، اپنے اپنے وارڈ کے کارپوریٹر کو بلائیے، اپنے محلے میں میٹنگ رکھیے اور پھر یہ طے کیجیے کہ ہمارے وارڈ میں کیا کیا کام ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ سب کر کے بجٹ بنا کے آپ کا وارڈ کا جو کارپوریٹر ہے وہ پیش کرے گا نا کارپوریشن میں، جب بجٹ منظور ہوگا 1 لاکھ منظور ہوگا یا 1 کروڑ آپ کو منظور ہوگا، 20 لاکھ تو ملیں گے۔ مگر آپ سب سوتے رہیں گے اور کہ ہمارا کارپوریٹر کچھ بھی کام نہیں کرتا، تو سو جائیے، آپ بھی سو جائیے، وہ بھی سو جاتے ہیں۔ یہ ڈیموکریسی ہے، یہاں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ چائے بہترین ملتی ہے ناندیڑ میں، تہری بھی ملتی ہے، تہری کھا لیے، چائے پی لیے، وہ خراب، مودی خراب، حکومت خراب، یہ اور میں جا کے سو جاتا ہوں۔ تو آپ بھی سو جائیے، وہ بھی سو جائیے، تبدیلی آئے گی کیا؟ جتنی ان کی ذمہ داری اتنا ہی ملک ہمارا بھی ہے۔ ان کو نہیں سمجھ میں آیا، ہم لے کر بیٹھے نا۔ آپ کر کے دیکھیے یہ تجربہ، آپ نے اپنے وارڈ کے لوگوں کو لے کر بیٹھیے، بجٹ بنائیے، دیکھیے آپ کے وارڈ میں تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ جمع کیجیے، سوشل کرنا چاہیے۔ ایسی معاملے عدالت کے ہیں کہ 3 کروڑ مقدمے ہیں، 250 سال لگنے والے ہیں۔ ہم کاؤنسلنگ کریں نا، سدبھاونا منچ ہم نے بنائے ہیں، اپنے محلے میں بیٹھ کے گھریلو جھگڑے، چھوٹے جھگڑے، کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنا چاہیے۔ ابھی بھی ہمارے لاتور میں بھی چل رہا ہے بہت اچھا، کچھ لوگ اور وکیل کے ہیں اس کے اندر، تو وہ کیا کرتے ہیں کورٹ سے بھی اس کی منظوری لا لیتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے کیسز مہینے 2 مہینے میں حل ہو جا رہے ہیں جو برسوں میں نہیں ہو سکتے۔ آپ کر سکتے ہیں یہ سب ہمارے ایسا کہ جب ہم کریں گے تو پھر NRC CAA نہیں آتا، اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ لیکن جب ہم ہنگامہ دیں گے CAA نہیں ہونا، NRC، ایسا نہیں۔ کنسٹرکشن کا کام کیجیے، آپ اچھے کام کیجیے۔ اب قرآن آیا ہے تو قرآن کو پڑھیے۔ قرآن پچھلے سال بھی نہیں آتا تھا، اس سال بھی نہیں آ رہا، اب کیسے ہوگا؟ اب بولیں گے CAA اور NRC، اس کا تعلق گہرا اللہ کی کتاب سے ہے۔ اگر آپ اللہ کی کتاب نہیں پڑھنا چاہیں گے تو آپ کی غربی کیسے دور ہوگی؟ دوسری جگہ جو ہے نا قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی، میں نے جو آیت پڑھی تھی پہلے وہ یہ تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی ایمان لائے اور اچھا عمل کرے، چاہے مرد ہو کہ عورت، اگر وہ مومن ہو، اللہ اس کی زندگی بہت اچھی گزارتا ہے، اس کو تنگی پریشانی نہیں آتی بہت زیادہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اچھی جزا دے گا جو اچھے عمل کر رہے ہیں ان کی قیامت کے اندر۔ یہ سورہ نحل کی۔ اب دیکھیے سورہ طٰہٰ میں کیا کہا گیا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو اعراض کرے، بچ جائے، انکار کر دے میرے ذکر کرنے سے، میری یاد کرنے سے، مجھے ماننے سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، تنگ ہو جائے گی۔ اللہ کی عبادت کا گہرا تعلق آپ کی روزی سے ہے، ورنہ پہلے تو تنگی آتی آپ، یہ جو غربت نہیں آتی ہے، جو دکھ رہے نا آپ کو غربت میں پھرتے ہوئے مانگتے کرتے، خدا کا ذکر نہیں، اللہ سے نو نہیں لگا رہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ نحشرہ یوم القیامت، ہم ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے، اور اس دن کیا ہوگا، آما، وہ اندھے ہوں گے، ان کو اندھے بنا کر ہم جمع کریں گے۔ یہ ہے نتیجہ، آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اچھے عمل کر رہے ہیں تو آپ بہترین ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان سے کہا گیا کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، تو جو لوگ تاجر ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ ان کو نبیوں کے جیسا اٹھایا جائے گا، نبیوں کے برابر اٹھایا جائے گا، ان کے چہرے چمکتے ہوئے، ان کے تاج پہنا، لوگ کہیں گے کہ یہ نبی تھے، کہا جائے گا نہیں تجارت۔ لیکن ان کی خوبی کیا ہوگی؟ ان کی خوبی سورہ نور میں بتائی گئی۔ سورہ نور میں بتایا گیا، اللہ نور السماوات والارض،
اللہ ہے نور زمین اور آسمان کا. پھر وہ پورا بتایا گیا کہ ایک چراغ ہے، چراغ کیسے حباب میں رکھا ہوا ہے، حباب کیسے زیتون کے تیل سے بھڑک رہا ہے. اب یہ اس کو آگ نہیں چھوتی تب بھی وہ چمکتا ہے. نور علی نور، نور پہ نور ہے. اس کے بعد بتایا یہ نور کہاں رہتا ہے؟ یہ نور مسجدوں میں رہتا ہے، جہاں اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں یہ نور رہتا ہے. اب وہ نور سے متعلق تاجروں کا رویہ بتایا گیا. وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ سورہ نور کی 37ویں آیت. بتایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہاں پر بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں رجال، ایسے مرد ہیں وہ، ایسے لوگ ہیں وہ کہ غفلت میں نہیں ڈالتی ان کی تجارت یا ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے. وہ سب کرتے ہیں لیکن نماز کے وقت برابر جاتے ہیں. 2 منٹ پہلے کیوں نہیں ہوتا جاتے؟ ایسا نہیں تجارت بہت اچھی چل رہی، موٹے ہو گئے، تازے خوش، اللہ کا فضل ہے، اور ادھر نماز غائب، تو اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے. پیسے کمانے کا پورا اجر و ثواب ہے، غیر معمولی ہے. اس کے لیے جو ہے سورہ المزمل اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بتایا گیا کہ جو تہجد کی نماز تھی، کہا گیا کہ دوسرے 19 رکوع پہ مشتمل پہلا جو ہے حصہ ہے. دوسرا رکوع صرف ایک آیت پہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوا، 10 سال کے بعد نازل ہوا. کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ تم اور تمہارے کچھ ساتھی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہو، 2/3 آدھی رات اور 1/3 رات بھی، اور اللہ کو قدرت حاصل ہے دن اور رات پر بھی. لیکن اب جتنا آسانی سے تم کر سکو، کیونکہ تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے. اور دوسرے نمبر پہ کہا کچھ لوگ تجارت کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہوں گے. پھر رات میں جانا پڑتا ہے، سفر کرنا ہے، تجارت میں پلاننگ کرنا ہے، اس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتے. جب تک فرض تھی تہجد کی نماز، کہا آج سے یہ فرض ختم، نفل ہے، اب 2 رکعت پڑھ لو. 8 رکعت ہے، مگر 2 بھی پڑھے تو چلے گا، 4 بھی، 8 رکعت بھی. اچھا اس میں بڑی بڑی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت کم وقت ہے تو چھوٹی چھوٹی صورتوں پہ گزارا کرو. لیکن یہ اس لیے کم کیا گیا کہ کچھ لوگ اللہ کی تجارت کے لیے دنیا میں گھومتے ہیں. اور تیسرا بتایا کہ وہ جہاد میں جاتے ہیں. تو یہ دوسرا رکوع اس لیے مدینے کا ہے کیونکہ اس کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے تمہاری جہاد کا بھی ذکر آ گیا. تو جہاد اور اس کے ساتھ جو ہے تجارت کو رکھا گیا ہے، یعنی تجارت کی وجہ سے نفل نماز آپ کی کم ہو گئی. تو جڑا ہوا ہے، آپ تجارت کر رہے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے تو وہ ملٹی پلائڈ بائی 0 ہو رہا ہے. کیا فائدہ ہے؟ برکت ختم ہو جا رہی ہے. آپ نماز بھی پڑھیے اور خوب تجارت کیجئے بھائی، خوب جمع کیجئے، سلیمان علیہ السلام کی جیسا کیجئے، داؤد علیہ السلام کی جیسا، اور حوالہ دیجئے قرآن سے سیدھا. کیا ہے اس کے اندر؟ جماعت اسلامی ہند نے اس مرتبہ خاص شعبہ بنایا. جماعت اسلامی بھی پہلے جب بن رہی تھی نا تو جماعت نے یہی کہا تھا کہ پیسے زیادہ مت کماؤ، جتنا ہے تھوڑا سا اس پہ گزارا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جماعت کو مضبوط کرنا تھا. مولانا مودودی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ اب یہ ایسی کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جماعت بنانے کے لیے تھا. اب تو خوب کماؤ نا. اب جو کھیتی میں وہ کھیتی میں اقامت دین کرے، تجارت اپنے ہاتھ میں لے کے تجارت میں اقامت دین کرو، ہاسپٹلس اپنے ہاتھ میں لو، ہاسپٹلس. اب یہ بینک کیا ہے؟ یہ اقامت دین کی منزل ہے. آپ کے پاس ایک بھی بینک نہیں تھی، جا کے کھڑے رہنا پڑتا تھا. آج کروڑوں روپے آپ دے رہے ہیں، کروڑوں روپے معمولی بات ہے. آج دکھ رہا ہے آپ کو، آپ دیکھیے 7 لاکھ سے آپ نے شروع کیا سرمایہ، دے تو زیادہ رہے ہیں آپ، 5 کروڑ روپے تک کا قرض دیا ہے آپ نے، رولنگ ہو رہی 5 کروڑ کی، 5 کروڑ کا قرض آپ دے چکے ہیں. آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے؟ 77 لاکھ ہے، اور دے رہے کتنا؟ 5 کروڑ. تو یہ حساب نہیں معلوم رہتا لوگوں کو. لوگ بولتے 77 لاکھ ہے، 5 کروڑ کیسا دیا؟ آپ سمجھیے اس کو، آ کے بیٹھیے. کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کو قرض دیا، سمجھے ہم نے 1 لاکھ روپے کا قرض 10 لوگوں کو دے دیا، تو اب وہ سب 1-1 ہزار جمع کرتے نا 1 مہینے میں، تو اگلے مہینے بھی پھر 10,000 آ گئے نا، پھر ایک آدمی کو دیتے ہم. تو ہیں ہمارے پاس 10 لاکھ، 1 لاکھ، مگر 11 لوگوں کو دے دیے. اگلے مہینے میں 12 لوگ، 13 لوگ. تو یہ پیسوں کا بہت چلن رہتا ہے. اس کے باوجود کچھ پیسے بچتے رہتے، پوری بینکنگ سسٹم اس پہ ہے. تو یہ اکانومی بھی آنی چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اکانومکس کیسے ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اور ایک آیت ہے اس میں جو ہے ابھی ہمارے نوجوانوں نے پڑھی ہے، میں اسی زبان سے بتا دیتا ہوں. بہت اچھی تلاوت کی ہمارے بچے نے، بہت بہت پیاری تلاوت، الحمدللہ، اللہ اس کو اچھا قاری بنایا اور بہترین. تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو
یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے. اسی آیت میں ہے جس میں ربا کا ذکر ہو رہا ہے، اسی میں جب تک آپ تجارت نہیں کریں گے سود ختم ہو ہی نہیں سکتا. سود اگر واقعی آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو تجارت کو فروغ دینا ہی پڑے گا. تو جب ہم یہاں یہ غیر سودی سوسائٹیوں سے سود کو ختم کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ کر رہے ہیں کہ چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، بچہ ہو، اس کو گھر میں کام رہنا چاہیے، اس کو پیسے ملنا چاہیے. ہم نے ایسے اسلم پرویز صاحب وغیرہ کو بلائیے، بغیر مشین کے بہت ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. گھر میں پردے میں رہ کے عورتیں بنا سکتی ہیں. آج کل آن لائن تو اتنا غیر معمولی ہو گیا ہے، آپ کو کوئی بھی اچھی ایکٹیویٹیز آ سکتی ہے. آپ نقشے بنا سکتے ہیں، ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، کچھ بھی. اس پہ بھی ہم نے ابھی پروگرام لیا. تو فارن سے جو پیسے مل رہے ہیں نا بھارت کو، اس میں 30% شیئر ان کا ہے جو گھر میں بیٹھ کے آرڈر دے رہے ہیں. ایسی سائٹ بتاتے ہیں ہم آپ سول انجینئر بھی ہیں سمجھیے، لیڈیز ہے جینٹس ہے، آپ وہاں نام اپنا بتائیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹر کرائیں گے، سب بتاتے ہیں ہم. بینک میں کھاتہ کھولیں گے آپ یہاں سے کام کریں گے، وہ گھنٹوں پہ پیسے دے رہے ہیں وہاں پر. امریکہ سے، انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے سب مل رہا ہے آپ کو. یہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے کام، کہیں جانا نہیں ہے. آپ ان کا ڈیزائن لیں گے، ڈیزائن کر کے آپ دے دیں گے. اس پہ 30% فارن کرنسی جو ہے سالانہ مل رہی ہے بھارت کو. آپ گھر میں بیٹھ کے سارے بیچ سکتے ہیں. اب شو روم لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہی. آپ کر سکتے. اب امیزون دیکھیے کتنا کما رہا ہے. تو یہ ٹریننگ دینا ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں خواتین کا بڑا پرابلم آتا ہے پیسوں کے لیے. ان کے شوہر نہیں دیتے، کچھ ہوتا ہے. عورت جو ڈرتی ہے بہت زیادہ، تو وہ اسی وجہ سے ڈرتی ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ پاورفل بناؤ. اسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پیسے اسلام کے لیے سب سے زیادہ کام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی تاجر تھی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسہ لے کر گئے تھے. ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھے پیسے، بہت اچھا مہر وغیرہ دیا. اچھا یہ غریب کیوں تھے یہ بھی سمجھ جا رہا ہوں. حضرت علی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے غریب نہیں تھے کہ پیسے نہیں کماتے تھے. ان کے پاس پیسے بہت آتے تھے لیکن وہ خیرات کرتے تھے. وہیں حضرت عثمان تھے، وہ نہیں کرتے تھے زیادہ. تو 300 کروڑ روپے تھے ان کے انتقال کے وقت، 300 کروڑ روپے. اور ایک کھاتا تو انہوں نے ایسا رکھا تھا کہ سارے مسلمانوں کے استعمال ہونا. یوٹیوب میں جا کر دیکھیے، آج بھی وہ کھاتا باقی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے آج بھی عوام پہ خرچ ہو رہے ہیں. بہت اونٹ تھے ان کے پاس، بہت بکریاں تھیں، دودھ تھا، کھانا پینا. تو کبھی کبھی میرے خیال میں آتا تھا کہ وہ بہن کے پاس نہیں بھیجتی تھیں کہ پھر حضرت فاطمہ اتنی غریب تھی بیچارے، ہے نا، ان کے پاس ارے بھیجتے تھے وہ، مگر یہ خیرات کر دیتے تھے نا. انہوں نے بھیجا، انہوں نے اٹھا کے دے دیا. یہ تھا ان کا معاملہ. ایسے غریب نہیں تھے. مفلسی ایسی نہیں آ گئی تھی جو اس کے اندر آیت میں بتائی جا رہی ہے، بے دینوں پہ جیسی آتی ہے. دینداری میں تو آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، آپ خوشی سے غریب ہوتے. وہ خوشی سے تھے. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. بادشاہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ملک کے، لیکن زندگی ویسی گزارتے تھے. ایسا نہیں کہ نہیں بھائی بہت غریب تھے، کیا کرنا بھائی، نہیں کچھ بھی مجبوری. ایسی مجبوری نہیں تھی. ہم کو یہ سب مجبوری سے یہ نکالنا ہے ہمیں لوگوں کو. جب ہم یہ مجبوری سے نکالیں گے لوگوں کو تو ہم یہاں کی معیشت کو بھی اچھا بنا سکیں گے، اس ملک کو بھی راہ بتا سکیں گے. اور آج یہ ملک بہت تڑپ رہا ہے. جب تک آپ یہ معاشی جدوجہد اور قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کریں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہو سکتی. ہمیں کوشش کرنا ہے ہم سب کی. یہ بینک کسی ایک کی نہیں ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسے 4 بینک کوئی اور کھول سکتا ہے تو کھولیں. اس میں ہماری اجارہ داری نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جماعت اسلامی یہ کام کرنے والی ہے. ہر مسلمان کا کام. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے محلے میں وہ بھی کھول سکتا ہے، کھولنا چاہیے. یہاں کتنے بینک ہیں آپ کے پاس؟ تو ایسے غیر سودی سوسائٹی کتنے ہونا چاہیے آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کو آپ فروغ دو. تو یہ ساری کامیابی ہم کو مل سکتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جنہوں نے وقت نکالا، ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور بھائی، اللہ ہم کو کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک بات بھول گیا، وہ صدارتی کلمات کی بات بولنا نہیں چاہیے تھا، لیکن موقع ہے. تو سبھاش دیشمکھ صاحب جو ہیں وہ بی جے پی کے کارپوریٹ منسٹر رہے ابھی 2 سال پہلے تک کی حکومت میں. انہوں نے جب یہ کئی ملک کے لوگ آ کر دیکھ رہے ہیں، ابھی آسام حکومت بھی سوچ رہی ہے کہ اپنے پاس کیسے کرنا چاہیے، تو وہ بھی ہمارے سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کتنا اچھا پروجیکٹ چلایا ہے، کیسے چلایا. کئی لوگ ملک کے آگے دیکھ رہے ہیں کہ کس نے بتایا، کس نے آپ کو یہ آئیڈیا دیا. تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ قرآن و سنت کی ہے، قرآن سب کے لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی کچھ فیس رہے گی کیا؟ ہم نے کہا کہ نہیں، فیس نہیں ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے.
تو سبھاش دیشمکھ صاحب نے کہا کہ مجھے تو یہ اسکیم اتنی پسند آ رہی، میں اپنے بینک میں ایک ونڈو کھولتا ہوں اس کے لیے۔ ہم نے کہا دیکھیے بینک میں اجازت نہیں ہے اس کو قانون لحاظ سے۔ انہوں نے کہا کہ میں منسٹر ہونا کیا فرق پڑ رہا ہے، تو انہوں نے ایک ونڈو شروع کر دیا، 2-3 مہینے تک چلا، لیکن جب آڈٹ ہوئی تو گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں آپ منسٹر رہے بھی تو نہیں چلا سکتے، آپ کو دوسری کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی بنا کر ہی کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے ہم کو بلایا، سارے ہمارے رولس دیے، اور انہوں نے کہا لوک منگل بینک ہے ان کی، تو انہوں نے لکھا لوک منگل اسلامک کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی۔ تو ہم نے کہا کہ آپ یہ اسلامک کیوں ڈال رہے ہیں، ہم نے تو نہیں ڈالا رہا، کہا کہ اسلامک پرنسپل ہے نا، تو میں تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ غریبی دور ہونے کے واسطے یہی چیز صحیح ہے، اور اگر میری پارٹی نکالتی ہے مجھے تو میں پارٹی سے نکلنا پسند کروں گا، لیکن یہ بینک بند نہیں کروں گا۔ آپ یوٹیوب میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ بینک چل رہی ہے لوک منگل اسلامک کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی۔ اس طریقے سے آپ نے جو راستہ بتایا ہے، انشاءاللہ اس پہ آہستہ آہستہ پورے بھارت کو فائدہ ہوگا۔